بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 114 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میں نے اپنی 12ویں کتاب رخسار سے لی ہے۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہے، یہ ایک باپ بیٹی کی کہانی ہے، ان کے جذبات کی کہانی ہے۔ امید ہے یہ میری کہانی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی باپ بیٹی کی یہ کہانی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ خالی دامن۔ دیکھیے، میں سیمی پرائیویٹ وارڈ کا انٹائٹلمنٹ ہے میرا۔ آپ کم از کم مجھے ایسا کمرہ ضرور دیں کہ مجھے کچھ تو پرائیویسی ہو۔ میری وائف میرے ساتھ رہتی ہیں، میں بیڈ ریڈن ہوں۔ پاپا کی بات پر دل کھول کے وارڈ کے لوگوں نے کمرہ تو کھول دیا، مگر ان کا تاثر شاید پاپا کے غصے کے بارے میں اچھا نہ تھا، یا یہ کہ چڑ گئے تھے۔ شام کا راؤنڈ شروع ہوا اور پاپا کے پاس ایک RMO صاحبہ بولے، مل گئی آپ کو پرائیویسی؟ جی بڑی شکریہ، بہت مہربانی۔ پاپا بولے، بابا آپ کو اب بھی جینے کی تمنا ہے؟ اب تو آپ کو دنیا چھوڑ دینا چاہیے۔ جینے کی تمنا تو سب کو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ آپ کا بیڈ کھڑکی کے پاس ہے، آپ باہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اور پاپا حیرت سے اس بے حس ڈاکٹر کے رویے کو سن رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر ہے یا دہریا، اس کو مریض سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ سنا تم نے بیگم، یہ کہہ رہا ہے دنیا چھوڑ دیں۔ اور امی نے پاپا کو کول ڈاؤن کیا۔ چھوڑیں، آپ غصہ نہ کریں، یہ تو دنیا ہے، کہتی ہی رہتی ہے۔ بڑی مشکل سے پاپا کول ڈاؤن ہوئے تو دوسری صبح ایک پروفیسر صاحب تشریف لے آئے۔ بظاہر تو لمبی سی داڑھی تھی ان کے، مگر شاید وہ اتنے ہی دل کے کھوٹے تھے جتنی کٹھور بات انہوں نے پاپا سے کہی۔ وہ آئے اور پاپا کے بیڈ پر بیٹھ گئے، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور بڑے آرام سے بولے، ارے آپ کا دل تو ختم ہے، آپ کا دل تو کھوکھلا ہو چکا ہے، آپ کا دل بڑھ گیا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو پرانا انجائنا ہے۔ اور میرے پاپا حیرت سے ان پروفیسر صاحب کی بات سن رہے تھے، امی بھی سن رہی تھیں۔ پروفیسر بولے، کیا کبھی ECG ہوا ہے؟ تو امی نے ڈھیر سارے ECG دکھائے۔ وہ صاحب شاید شرمندہ تھے یا نہیں، مگر وہ جو کچھ بھی پاپا کو کہہ گئے اس نے پاپا کے ٹھیک ہونے کی آس کو توڑ دیا۔ ایک آ کر مشورہ دے گئے دنیا چھوڑ دیں، دوسرے کہہ گئے دل ختم ہو گیا، دل بیکار ہے، دل بڑھ گیا ہے۔ بظاہر یہ جملے کتنے چھوٹے ہیں مگر مطلب کتنا بڑا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب، وہ کتنے بڑے پروفیسر ہیں، وہ جو مسیحا ہیں، وہ جو لوگوں کے دکھوں کو کم کرنے کا مجاز رکھتے ہیں، وہ پروفیسر جو ایک بہت بڑے نیشنل کارڈیو ویسکولر انسٹیٹیوٹ کے عملے میں شامل ہے، وہ تو مسیحا ہی کے ہوئے شاید ملک الموت ہے، کیونکہ اتنے بڑے ادارے کو چھوڑ کر انسان دل کے مریضوں کو کہاں لے کے جائے۔ وہ ادارہ جو بہتوں کو ٹھیک بھی کرتا ہے، مگر اس میں کچھ بھیڑیے ایسے بھی ہیں جو مریضوں کی موت کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی زبان کے نشتر جانے کس کس کو زہر گھول کر پلا چکے ہیں، اور نہ جانے یہ نفسیاتی جملہ کتنے لوگوں کی جان لے چکا ہوگا۔ مجھے یاد ہے پاپا، آپ اس روز بہت غصے میں تھے۔ بیٹا، میں 1 منٹ بھی اس اسپتال میں نہیں رہوں گا، اور تم سب مجھ سے جھوٹ بولتے رہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پروفیسر کہہ گیا ہے، جب بیٹا دل ہی نہ رہا، وہی ختم ہو رہا ہے، تو جی کر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہونے کی آس ٹوٹ گئی، مجھے گھر لے چلو۔ مجھے اس پروفیسر کی شکل دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ پاپا، آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم اسپتال سے ناتا نہیں توڑ سکتے۔ اور پاپا میرے ان جملوں پر مسکرا دیے۔ چلو تم کہہ رہی ہو تو رک جاتا ہوں، سب کی مرضی ہے تو رک جاتا ہوں۔ اور وہ 17 دن بڑی مشکل سے پاپا نے گزارے۔ مجھے یاد ہے کہ کس طرح جب وہ 2 گھونٹ پانی پی لیتے تھے تو تڑپ جاتے تھے اور کہتے تھے، سمجھو قیامت آئی اور گزر گئی۔ اب تو سچ مچ بیٹا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر ایک روز میں صبح بچوں کو چھوڑ کر نہ جا سکی۔ اطمینان تھا کہ پاپا ٹھیک ہیں، رات فون پر بات ہوئی تھی، وہ ٹھیک تھے، خوش تھے، مجھے اطمینان تھا وہ ٹھیک ہیں، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ وہ ناشتہ کر کے بیٹھے تو بولے، اللہ میاں، میں نے بہت تکلیف اٹھا لی ہے، اب تو مجھے آسان موت دینا، بس یوں ہی چلتے پھرتے اٹھا لینا، اور وہاں صبح کی موت اچھی ہوتی ہے، رات کو تو میرے سارے بچے پریشان ہو جائیں گے۔ اور پاپا، اس روز آپ نے امی کو لان میں پیڑ پودے دیکھنے کے بہانے اپنے پاس سے ہٹا دیا، اور خود اپنے بیڈ میں جا کر یوں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے جیسے ہم لوگوں سے کوئی ناتا ہی نہ تھا، کوئی رشتہ نہ تھا۔ پاپا، وہ پل جب میں اپنے گھر سے نکلی اور واپس پلٹی تو فون تھا۔ مجھے تو یہ کہا گیا کہ کسی کی
آپ کی حالت خراب ہے، پر پاپا جب میں گھر پہنچی تو آپ اپنے بیٹے سے ملے بنا چلے گئے۔ کتنی دور پاپا، کتنی دور، میں کیسی کیسی تڑپی، میں کیسی کیسی روئی، اور جب میں نے آپ کو چھو کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے آپ سو رہے ہیں اور ابھی اٹھ کر مجھے آواز دیں گے، بیٹے مت رو، تمہارا پاپا زندہ ہے۔ مگر پاپا جب میری دل دوست چیخیں بھی آپ کو واپس نہ لا سکیں، آپ تو میرے پیار کا گھروندہ تھے، آپ تو میری زندگی کا پیار تھے، میری آنکھ سے ٹپکا ایک بھی آنسو تڑپا دیتا تھا آپ کو۔ مگر آج پاپا آپ کا اکلوتا بیٹا، ہاں پاپا آپ نے مجھے بیٹی نہیں بیٹا سمجھا، وہ اکیلا رہ گیا، امی اکیلی رہ گئیں، امی اداس ہیں، مجھے چپ کراتے کراتے وہ خود رونا بھول چکی ہیں۔ آپ مجھ سے کہتے تھے، بیٹا حور کے لیے لکھو، ضرور لکھو، وہ لوگ تم سے افسانے منگاتے ہیں، بھیجا کرو بیٹا، اس سے کہ تمہارا پہلا افسانہ حور میں شائع ہوا تھا، اس میں لکھنا کبھی بند نہ کرنا۔ مگر اس وقت پاپا میں آپ کی بیماری میں الجھی تھی، پریشان تھی، کچھ نہ لکھ سکی، اور آج جب حور نے مجھ سے افسانہ منگایا تو بے اختیار میرا قلم اٹھ گیا اور جی چاہا پاپا کہ آپ کی یاد میں کچھ لکھوں، مگر پاپا کیا لکھوں، کیسے لکھوں، یہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنی جان کو کس مشکل میں ڈال گئے، اپنے بیٹے کو روتا بلکتا چھوڑ گئے۔ مجھے اتنا پیار کیوں دیا تھا پاپا، کیوں دیا تھا کہ اتنی جلدی روٹ کر جانا تھا؟ میں نے تو خدا سے دعا مانگی تھی کہ آپ سدا جئیں، میری تو کوئی فریاد عرش پر نہ پہنچی، اور آپ کی التجا تو صرف 10 منٹ میں خدا نے سن لی اور اپنے پاس بلا لیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اتنے عزیز تھے پاپا، جب میں نے آخری بار سفید کفن میں لپٹی آپ کی مورتی دیکھی تو یوں لگا جیسے ساری دنیا کا نور میرے پاپا کے چہرے پر آ گیا ہے۔ میرے پاپا آپ پر دکھوں، غموں اور تکلیفوں سے آزاد ہو کر واقعی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے کیسا مان رکھا ایسے دہریے ڈاکٹروں کا، اور آج پاپا آپ کی بیٹی اداس ہے، تنہا ہے، دکھی ہے، شاید وہ خالی دامن باپ کے پیار اور شفقت کا سایہ جو میرے سر سے پر تھا وہ اٹھ گیا۔ جانا تو سب نے ہے پاپا، مگر اتنی جلدی یہ سوچا نہ تھا، یوں چپکے سے ایسے کون جاتا ہے؟ آپ کیوں چلے گئے؟ کیوں پاپا کیوں؟ کبھی ایک بار تو آئیں، ایسے ہی چپکے سے مجھے آواز تو دیں، میرا خالی دامن پھیلا ہے پاپا، اس میں پیار کے پھول بھر دیں، کبھی تو آئیں پاپا، کبھی تو آئیں، مجھے اپنے سینے سے لگا کر صرف ایک بار بیٹا کہہ دیں۔ میں کوئی سچ آنے کو تو نہیں کہہ رہی پاپا، صرف چپکے سے دھیرے سے اپنے بیٹے کے خواب میں آ جائیں، مجھے اس خواب کا انتظار ہے پاپا۔ شاید اس لمحے آپ کے بیٹے کے بہتے آنسو تھم جائیں اور تڑپتی زندگی کو قرار آئے۔ میرے خالی دامن میں آج آپ کی یادوں کا، محبتوں کا، پیار کا خزانہ ہے جو پل پل گھڑی گھڑی مجھے آپ کی یاد دلا رہا ہے۔ رلائے گا آج ابو مجھے، انگلی پکڑ کر چلانے والا، مجھے ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھانے والا میرے پاس نہیں۔ آج ابو میرے افسانوں کے سب سے بڑے نقاد سے میں محروم ہو گئی۔ آپ کی بیٹی احساس کے چند برق آپ کو بطور نذرانہ دے سکتی ہے۔ آپ کی خواہش کا احترام کیا پاپا، شاید حور کے قائرین میرے دکھ میں شریک ہو جائیں تو من کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ چھوٹی سی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کہانی جو میری دل کی آواز ہے، جو میں نے اپنے پاپا کے لیے لکھی، پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری کہانی کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ہم اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔